الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ٹیکسوں کا دجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز اتوار 15 جنوری 2023 عیسوی اور 22 جمادی الاخر 1444 ہجری کا دن ہے۔ 22 جمادی الاخر کی نسبت سے پوری دنیا میں مسلمان لوگ آج کے دن یوم صدیق اکبر مناتے ہیں مختلف طرح سے، مختلف انداز میں۔ تو اس حقیر کی طرف سے آج کے اس بابرکت دن کی نسبت سے، یوم صدیق اکبر کی نسبت سے چند معروضات اپنے دوستوں، اپنے بچوں کی خدمت میں پیش ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اہم کامیابی، ایک اہم کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات شریف کے بعد، وصال مبارک کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا، یعنی جنگ کی، اور ان سے دوبارہ سے زکوٰۃ کی وصولی کے نظام کو بہتر بنایا، جاری رکھا۔ آج کا یہ جو دور ہے 15ویں صدی ہجری کا اور 21ویں صدی عیسوی کا، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی پاکستان میں ہے، انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے، جہاں بھی ہے دنیا میں، وہ مسلمان برضا و رغبت اللہ و رسول کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آج بھی کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بالیقین وہ سزا کا مستحق ہوگا، اس کے خلاف جو سزا کے احکامات ہیں وہ بھی ہیں۔ لیکن جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ آج اللہ کے فضل سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو نظام زکوٰۃ اور آج کا جو ٹیکسوں کا نظام ہے، اس کی وضاحت آپ یوم صدیق اکبر کی نسبت سے سنیے کہ اہل سنت و جماعت ہی مسلمانوں میں سب سے زیادہ کثرت میں پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو شیعہ حضرات ہیں یا جو وہابی دیوبندی ہیں، ان کی آپ پرسنٹیج دیکھیں، شرح دیکھیں ساری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے، تو وہ بہت تھوڑی ہے۔ اور بالخصوص پاکستان میں تو پکی بات ہے کہ اہل سنت و جماعت ہی کی اکثریت ہے، لہٰذا قرآن و حدیث اور فقہ کے وہ احکامات یہاں پہ لاگو کرنا ضروری ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کے قاعدے قانون طریقے، یعنی قرآن و سنت اور فقہ کے مطابق ہوں، فقہ حنفی کے مطابق ہوں۔ تو ہماری فقہ حنفی کے مطابق ہم لوگ زکوٰۃ کی شرح کو مانتے ہیں 2.5%، یعنی 2.5%، اردو میں کہہ لیں 40واں حصہ، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب ایک خاص رقم، مثال کے طور پہ 7.5 تولہ سونا یا اس کے متبادل رقم آپ کے پاس 1 سال پڑی رہے، تو 1 سال اس رقم کے پڑا رہنے کے بعد آپ کے اوپر 2.5% زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی کہ اب آپ اپنے مال میں سے اتنا 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالیں اور اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اب وہ جو غریبوں میں تقسیم کرنے والا طریقہ ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ اجازت ہے کہ اگر اس حقیر نے اللہ کے فضل سے زکوٰۃ دینی ہے تو میرے پاس 2 رستے ہیں کہ یا تو میں حکومتی ادارے کو جمع کروا دوں، حکومت والے خود غریبوں میں جا کے بانٹ دیں۔
دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ میرے رشتہ داروں میں، میرے قرب والوں میں، آس پاس محلے والوں میں، گاؤں والوں میں، شہر والوں میں، جاننے والوں میں کوئی غریب، فقیر، مسکین، ضرورت مند یا کچھ ایسے مسافر جو کسی مصیبت میں پھنس گئے وغیرہ وغیرہ، تو ان میں سے کوئی بھی حقدار نظر آئے تو یہ حقیر اس کو براہ راست بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ حقیر کسی غریب مسکین کو براہ راست زکوٰۃ ادا کر دے تو بھی اس حقیر کی طرف سے ادا ہو گئی، اللہ اور رسول کی طرف سے جو فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا۔ اس بات پر کوئی حکومت آ کے مجھے گرفتار نہیں کر سکتی، خصوصاً وہ حکمران جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ تو وہ مسلمان حکمران اس حقیر کو گرفتار نہیں کر سکتے، کوئی سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ اس حقیر نے جو زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہ براہ راست حکومت کو ادا نہیں کی، براہ راست غریب کو ادا کر دی۔ تو یہ میرے پاس اتھارٹی، اجازت اللہ اور رسول کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور میری اس عطا ہوئی اجازت کے اوپر حکمران اپنا لچ نہیں تل سکتے۔ یعنی کوئی حکمران آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی افضل تو نے فلاں کو زکوٰۃ کیوں دی، تو نے تو حاکم وقت کو دینی تھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ اسلام کے تصور کو سمجھیں۔ زکوٰۃ کا ایک تصور یہ ہے کہ بیسیکلی امیر کی جیب سے نکل کے مال غریب تک جانا ہے۔ وہ براہ راست بھی جا سکتا ہے، وہ بذریعہ حکومتی اہلکار بھی جا سکتا ہے، لیکن تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ امیر کا مال غریب تک پہنچے، اور اس میں بھی حد کیا لگا دی گئی کہ 2.5% تو آپ نے لازمی دینا ہے۔ ہاں معذرت 2.5% تو آپ نے لازمی دینا ہے۔ تو 2.5% سے زیادہ اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے تو یہ اس کا تقویٰ ہے کہ اس نے اللہ کے خوف سے زیادہ مال ادا کر دیا۔ مثلا ایک شخص کے اوپر زکوٰۃ کی رقم واجب الادا تھی 50,000 روپے، اس نے اللہ کی رضا چاہنے کو 70,000 روپے غریبوں میں بانٹ دیے۔ تو اب یہ 50,000 تو اس کے اوپر لازم تھا، فرضیت تھی، واجبیت تھی، واجب تھا، اس نے 70,000 بانٹ دیا۔ تو یہ جو اس نے فالتو رقم بانٹی، اس کا اس کو اضافی اجر ثواب ملے گا، لیکن یہ اس کے تقوی کا معاملہ ہے۔ اچھا، اور یہ تھا زکوٰۃ۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ مصیبت، پریشانی یا کسی بھی معاملے میں آپ اپنی مرضی سے چاہے 1 روپیہ دیں، چاہے 10 لاکھ روپے دیں، چاہے 10 کروڑ روپے دیں، لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ آپ اپنا سارے کا سارا مال غریبوں میں نہیں بانٹ سکتے، کیونکہ آپ کی بیوی، بچے، ماں باپ، گھر والوں کے بھی احکامات ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ تو وہاں پہ ان حقوق کا یعنی پاس لحاظ رکھنا بھی لازم ہے۔ تو صدقے میں کیا ہے کہ ایک جو کیپ ہے، یعنی رقم کی جو فکس اماؤنٹ ہے وہ نہیں رکھی گئی، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ لازمی 2.5% صدقہ دو۔ صدقے میں کیا ہے؟ آپ آدھا فیصد دے دیں، آدھے فیصد سے بھی کم دے دیں، 3% سے زیادہ دے دیں، 10% سے زیادہ دے دیں، وہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ میں ایک منیمم تھریش ہولڈ، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ میکسیمم تھریش ہولڈ اللہ کی طرف سے دے دیا گیا۔ اب یہ منیمم اور میکسیمم کی جو بحث ہے، اس کو اگلے حصے میں مزید وضاحت سے سنیے گا کہ اللہ وہ جو مال عطا فرمانے والا، اور سارا سال اس مال کا اس ایک شخص کے پاس خیر و عافیت سے پڑا رہنا، یہ بھی اللہ کا فضل۔ تو جب مال بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوا، خیر و عافیت بھی عطا ہوئی، ایک سال اتنا مال پڑا رہا،
تو آپ 2.5% زکوٰۃ دے دیں غریب کے لیے۔ اچھا، اس پہ حکمران آ کے مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ اب آپ تصور سمجھیں گے، تصور کیا ہے کہ حاکم وقت ٹیکس کی کلیکشن میں ظلم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ کہنا کہ جی حکومت کے اپنے نظام کو چلانے کے لیے بھی کچھ رقم چاہیے، تو اس کے لیے بھی ہمیں جناب کچھ لوگوں سے ٹیکس لینے پڑتے ہیں، تو کیا ان ٹیکسوں کی شرح پھر اللہ و رسول کی متعین کردہ زکوٰۃ کی حد سے کم ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے؟ مثلا وہ اللہ جو خود مال دینے والا ہے، وہ اللہ زکوٰۃ کی حد مقرر فرماتا ہے 2.5%، 40واں حصہ، یعنی جتنی بھی رقم تھی، اگر 1,00,000 روپیہ تھا، اس کو تقسیم کیا 40 پہ، 1,00,000 تقسیم 40 کیا تو جواب آیا 2,500۔ پرسنٹیج وائز دیکھیں، شرح فیصد میں دیکھیں تو 2.5% یعنی 2.5%۔ تو اللہ جو ہے وہ مال عطا فرمانے والا اور شرح مقرر کرے 2.5%۔ تو اب یہ جو حکمران جو ظاہری طور پہ خالص توحید کا شور مچا کے ہمارے سروں پہ مسلط ہیں اور اسلام آباد میں سے اسلام کو غیر آباد کر رہے ہیں، کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کو یہ حق کیسے حاصل ہے کہ وہ مختلف چیزوں پہ 2.5% سے لے کر کے 70%، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹیکس لگائیں؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ و رسول کے نظام سے، قاعدے قوانین سے تجاوز نہیں ہے؟ مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ خطہ ہندوستان پاکستان کا، یہاں پہ گورے کا راج تھا، گورے نے یہاں لگ بھگ 100 سال حکومت کی۔ اگر آج یہاں پہ گورا بیٹھا ہوا ہوتا اور کسی وہ الیکٹریکل کی آئٹم پہ، کسی میکینیکل، سول، کیمیکل، کسی ٹیکنالوجی کی آئٹم پہ اگر وہ 69% ٹیکس لگا دیتا، تو ہم لوگ کیا کہتے؟ ہمارے مفتی حضرات کیا کہتے؟ اس وقت ہمارے مفتیوں کو یاد آ جاتا کہ جی ہاں، اسلام تو 2.5% زکوٰۃ کا یعنی تصور دیتا ہے، اور وہ بھی 1 سال بعد۔ آپ اس پہ 69% ٹیکس کیسے لے سکتے ہیں، اور وہ بھی مال کی خریداری کے وقت؟ مثلا ایک کمپنی ہے یا ایک بندہ ہے، اس نے مثلا ایک بندے نے ایک ٹرانسفارمر منگوانا تھا، یا ایک بجلی کا پینل منگوانا تھا، یا کوئی الیکٹریکل کی ریلے منگوانی تھی، یا کوئی بھی سامان اس نے بیرون ملک سے منگوانا تھا۔ تو اب آج کے آپ 2023 کے ظالمانہ ریٹ دیکھیں تو صرف بجلی کی اشیاء پر کم از کم شرح 2.5%، یعنی آپ غور کریں کہ اللہ کی طرف سے ادھر سے 1 سال بچت پڑی رہے، مال فالتو 1 سال پڑا رہے، اور اس کی مالیت اتنی ہو کہ آپ کا نظام زندگی، کھانا پینا، ضروریات زندگی سب چل رہے ہیں، اس سے ہٹ کے یہ مال فالتو بچا رہے اور 1 سال پڑا رہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ 2.5% ہے۔ جبکہ یہاں پہ ابھی ایک شخص نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی فیکٹری لگانی ہے، تو ابھی وہ جسٹ سامان خرید کے لے کے آ رہا ہے، ابھی وہ کارخانہ چلے گا نہیں چلے گا، منافع دے گا یا نقصان دے گا، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن حکمرانوں کا ظلم یہ ہے کہ بھائی تمہیں منافع ہو، تمہیں منافع نہ ہو، تمہیں نقصان ہو، تمہیں نقصان نہ ہو، وہ سب بات کی باتیں ہیں، لیکن میں چونکہ حاکم ہوں لہذا مجھے تم پہلے 69% ٹیکس دے دو۔ واہ سبحان اللہ، کیا ظلم کی جو ہے نا شکل ہے، یعنی ظلم کی کیا بدترین شکل ہے کہ یہی اتنا بھاری بھرکم ٹیکس اگر سامراجی گورا مسلط کرتا تو اس کے خلاف ظلم کے فتوے آتے، کفر کے فتوے آتے،
لیکن آج حالت یہ ہے کہ خالص توحید کے دعوے دار مفتی محمود جی کے بچے وہ حکمرانوں کی بغلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بدترین جو ہے نا وہ ظلم کر رہے ہیں کئی طرح سے، عقائد و نظریات کی صورت میں، ٹیکسوں کی صورت میں، چھینا جھپٹی اس شکل میں ہے کہ عدالتیں، قلمدان والے، بندوق والے سب ظالموں کی حمایت پہ اور حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں۔ نہ عوام کا خیال ہے، نہ قرآن کا خیال ہے، نہ حدیث کا خیال ہے، نہ اللہ و رسول کی ذات کا لحاظ ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ آپ نے تب دینی ہے جب آپ کا 1 سال مال محفوظ پڑا رہا اور وہ آپ کی ضروریات زندگی سے فالتو تھا۔ جبکہ یہاں پہ کیا ہے، ایک شخص چیز خریدتا ہے، اس کے اوپر آپ اسی سیلنگ پوائنٹ پہ ٹیکس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ اس کی شرح کتنی ہے؟ اسلام 2.5% کا کیپ کرے اور آپ کسی پہ جناب 17% لے رہے ہیں، کسی پہ 23% لے رہے ہیں، کسی پہ 35-37%، کسی پہ 69% بھی میں نے دیکھا۔ یہ الیکٹریکل آئٹمس کی بات کر رہا ہوں، باقی آئٹمس میں اس سے زیادہ بھی ہے۔ اب کیا ظلم کی ریشو آپ دیکھیں، شرح دیکھیں، ظلم کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو مال خریدا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی فیکٹری چلے یا نہ چلے تو بھئی اگر سال بعد نقصان ہو گیا تو کیا حکومت وہ نقصان پورا کرے گی؟ کیا حکومت اپنا یہ لیا ہوا ٹیکس واپس کرے گی؟ نہیں کرتے۔ یہ ادارے اس قدر ظالم ہیں کہ لوگوں کے کئی طرح کے ٹیکسوں کے کلیم سال ہا سال سے پھنسے ہوئے ہیں اور یہ محکمے ان کو رلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن آپ میجر اور اصل بات کو سمجھیں کہ اگر مثال کے طور پہ ہمارا بچہ جاتا ہے بسکٹ خریدنے، گولی ٹافی خریدنے، دودھ خریدنے، تو اس پہ بھی اسی خریداری کے وقت سیل ٹیکس لے لیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کون سے تم اللہ رسول کے احکامات کو نافذ کر رہے ہو؟ ظالم کے بچوں، ظالموں، اگر یہی کام ایک گورا سامراجی کر رہا ہوتا تو اس پہ کفر کے فتوے لگتے، اس پہ ظلم کے فتوے لگتے، اور اب تمہارے پاس تمہاری بغل میں مفتی محمود کا بچہ بیٹھا ہوا ہے جو تمہارے خلاف فتویٰ دینے پہ جو ہے نا وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور وہ دنیا کا پجاری اور وہ مال پرست اور وہ ہوس پرست شخص جس نے اسلام کو بدنام کر کے رکھا، اس کے ماننے والے، اسی کے یعنی پیروکار آج بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب وہ اہل حق ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ فیصلے تو ہوں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہوں گے، بالکل ہوں گے، لیکن ابھی ہمارا اس پبلک سے اور اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں سے یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ آج کا دن سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف جہاد کیا تھا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ آج کیا شکل ہے؟ کیا مسلمان زکوٰۃ دینے سے انکاری ہیں؟ نہیں، مسلمان زکوٰۃ دینے سے انکاری نہیں ہیں، زکوٰۃ دے بھی رہے ہیں اور زکوٰۃ سے کہیں زیادہ دے رہے ہیں، کیونکہ جبر ہمارے سر پہ مسلط ہے۔ اور آج کا جہاد پھر کدھر ہے؟ آج کا جہاد دراصل زکوٰۃ دینے والوں کے خلاف نہیں بنتا، زکوٰۃ لینے والوں کے خلاف بنتا ہے، کیونکہ یہ یاد رہے کہ صرف حکمران ہونا، صرف اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا یہ اہل حق ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بچوں، معذرت کہ آج گلا خراب اور تھوڑی کھانسی کی کیفیت، اچھی آواز سے آپ تک پیغام نہیں پہنچا پا رہا، لیکن آج کی دن کی نسبت سے یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا، اس لیے سن لیں، جان لیں، سمجھ لیں، غور کر لیں کہ کرسی اقتدار تو فرعون کے پاس بھی تھی، حاکم وقت تو فرعون بھی تھا، اور اس وقت
اس حاکم وقت کے خلاف وہ کیا کرتا تھا، وہ بنی اسرائیل کو کم اجرت دیتا تھا، سخت محنت مشقت لے کے معاوضہ کم دیتا تھا، کئی طرح کے معاشی ظلم بھی کرتا تھا۔ اس کے خلاف اعلان یا جہاد کوشش کنہوں نے کی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب اگر دنیاوی حکومت کو معیار مانا جائے تو معاذ اللہ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ باغی کون؟ تو بھائی باغی موسیٰ علیہ السلام باغی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بتانا اور سمجھانا یہ ہے کہ ہر جو شخص فرعون جیسا وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ اہل حق نہیں ہوتا، وہ حق والا شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو حکمران آج خواہ مکہ میں بیٹھے ہوں خواہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں یہ اہل حق نہیں ہیں، یہ گورے کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور گورے نے جتنے ٹیکس خود نافذ نہیں کرنے تھے اس سے زیادہ ان اپنے چیلے چانٹوں سے کروائے ہیں۔ رہ گیا کہ ان کے چیلے چانٹے ہونے کا ثبوت تو یہاں پاکستان میں تو اب کیا کہتے ہیں، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اب تو سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی یہ بٹھائے گئے حکمران ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک ایٹمی طاقت، ایک ایٹمی ملک کے حکمرانوں کے اندر حکومتی ایوانوں میں امریکی مداخلت اس قدر زیادہ ہے کہ حکومت بدلنا امریکہ کے لیے ایک آسان بات ہے، معمولی بات ہے، اور وہ بدلتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا مکہ کے عرب کے بدوؤں میں حکومت بدلنا ان کے لیے کوئی بڑی بات تھی؟ ایک طرف ایٹمی طاقت، ایک طرف مکہ کے بدو یا عرب کے بدو۔ ہوا کیا؟ برطانیہ کے ساتھ مل کے آل سعود نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ 2022 عیسوی مئی کا مہینہ، غالباً 11 مئی کی تاریخ، سعودی عرب کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا انگریزی اخبار عرب نیوز، اس کی خبر اٹھا کے دیکھیے کہ مدینہ شریف سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ شہر ہے یمبو، اور یمبو شہر میں YANBU، ٹھیک ہے، یمبو میں وہ جو رائل کمیشن کا علاقہ تھا جو کہ گوروں کے رہنے کا علاقہ تھا، اس میں اس مکان کی تزئین و آرائش سعودی حکومت نے خاص طور پہ کی ہے 2022 کے مئی میں۔ اور اخباری خبر کیا تھی کہ فیتھ فلی ریسٹورڈ، اس مکان کو فیتھ فلی ریسٹورڈ یعنی پوری ایمانداری سے اس مکان کو دوبارہ سے محفوظ کر دیا گیا، اصل حالت میں بحال کر دیا گیا۔ تو ان کا آل سعود کا فیتھ وہ آپ کو اس ایک مثال سے بھی نظر آنا چاہیے، اور وہاں پہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سعودی حکومت والے جو عام مسلمانوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اللہ و رسول کے حکم سے ایک قدم ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتے، تو پھر اگر وہابی خود 2.5% زکوٰۃ کے قائل ہیں تو سعودیہ عرب نے 5% ویٹ کیوں اپلائی کیا، ویلیو ایڈڈ ٹیکس؟ یعنی یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس، یہ سیلز ٹیکس، یہ سب خلاف قرآن ہے، خلاف اسلام ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا جو نظام ہے ٹیکس کا، زکوٰۃ کا، وہ تو ہے کہ آمدن ہو اور وہ ایک خاص آمدن ایک خاص مدت تک، 1 سال تک پڑی رہے تو آپ نے 2.5% اس میں سے ٹیکس لینا ہے۔ تو آپ بطور حکمران، خواہ مکہ والے حکمران خواہ اسلام آباد والے حکمران، اب آپ اپنے کسٹم ڈیوٹی اور دیگر سیلز ٹیکس 17% کیوں ہے جی؟ ٹھیک ہے، زکوٰۃ تو 2.5% ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز خریدی، دجل کا ظلم کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ اگر میں خریدنے جا رہا ہوں اور ادھر کوئی بھی بیچنے والا ہے تو میں نے پیسہ دیا، اس نے مجھے چیز دی، تو بیسیکلی مال تو اس نے کمایا، ٹھیک ہے، تو 17% تو آپ اس سے کاٹیں، میرے سے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میری جیب سے آپ فالتو 17% کس بات کا لے رہے ہیں؟ کیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے؟ بڑے بڑے مفتی حضرات جو حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں
بالخصوص یہ مفتی محمود جی کے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا یہ بات قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، فقہ سے مطابقت رکھتی ہے؟ کیا آپ کے دل کو لگتی ہے کہ اسلام تو 2.5% مقرر کرے اور وہ بھی سالانہ ایک مدت کے بعد، اور آپ کہیں 17%، کہیں 69%، کہیں اس سے بھی زیادہ ٹیکس لیں اور پہلے سٹیپ پہ لے لیں، خواہ بعد میں نقصان ہو خواہ بعد میں منافع ہو، اور نہ بھی ہو تو کیا ہوگا؟ کیا یہ ظلم در ظلم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اور پھر خریدار جو میں خریدار ہوں، میں چیز خریدنے گیا تو میرے سے آپ کس بات کا ٹیکس لے رہے ہیں؟ ٹیکس تو اس سے لیں جس نے چیز بیچی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ بھی آپ 2.5% سے زیادہ کیسے لے سکتے ہیں؟ سالانہ آمدن کے بعد آپ اس سے لے سکتے ہیں، پہلے سٹیپ پہ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو یہ سارا دجل جو یہ یاجوج ماجوج کے نظام کا مچایا ہوا ہے، اس کا آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یاد رہے کہ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، اور آج موجودہ دنیا میں فی زمانہ قرآن اور حدیث کی کھلی خلاف ورزی کرنے پر، اللہ و رسول سے آگے بڑھ جانے پر، ٹھیک ہے، یعنی اسلام 2.5% مقرر کرے سال بعد، اور یہ پہلے سٹیپ پہ لے لیں 17%، 69% وغیرہ وغیرہ، تو یہ ظالم جو آج نظام حکومت بن کے ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، آج جہاد ان کے خلاف فرض ہے، آج جہاد ان کے لیے لازم ہے، جو کلیکٹ کر رہے ہیں اور سارا مال خود کھا رہے ہیں، عوام کو اس کا فائدہ نہیں دے رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خریدار سے کیوں لے رہے ہیں؟ بیچنے والے سے لیں، اور بیچنے والے سے بھی سال بعد اس کے پورے سال کا حساب کرنے کے بعد لیں، ٹھیک ہے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ اسلام کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر نہیں تو پھر آج کا جہاد منکرین زکوٰۃ کے خلاف تو نہیں بنتا، بلکہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کے خلاف بنتا ہے، ان ظالم حکمرانوں کے خلاف بنتا ہے جنہوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کھلے عام پس پشت ڈال دی ہیں، اور IMF اور یونائٹڈ نیشنز اور کافروں کے کافر اداروں کے معاہدات سائن خود کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ظلم کا بازار عوام پہ مسلط کر رہے ہیں۔ ان سب کے خلاف اگر جہاد فرض نہیں ہے تو مفتی محمود کے بچے جو اس وقت حکمران بن کے، حکمرانوں کے ساتھی بن کے وزارتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران کے حکومت کے ایوانوں میں شامل ہیں، وہ یہ بتائیں کہ پھر اسلام کا نظام کیا ہے اور آپ کیا کس نظام کو مسلط کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔